अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टोरी विद हानिया। व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जिनसी हरासानी से कैसे बचा जाए। जिनसी तौर पर हरासा करने का मतलब ऐसा नापसंदीदा सलूक या रवैया है जो किसी भी फर्द को नागवार, शर्मिंदा और खौफजदा कर सकता है। इसमें ज़ुबानी तौर पर हरासा करना या ज़्यादती करना, ज़ुबानी या तहरीरी तौर पर नाशाइस्ता पैगाम देना, जिसमें जिनसी वाक़यात की दास्तान, ईमेल करना, मैसेज करना या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में वाज़ेह जिनसी मवाद दिखाया जाना, एसएमएस, ईमेल, पोस्टर, सीडीज़ वगैरह शामिल हैं। और इसके अलावा जिनसी तौर पर फ़ायदा उठाने के लिए गैर मुनासिब दावतनामे या बाहर मिलने की दरख्वास्त करना, जिस्मानी तर्ज अमल जैसे छूने, बोसा लेने, थपकना, चुटकी लगाना, जिस्मानी दस्त दराजी वगैरह, और जिनसी बर्ताव वाला रवैया किसी शख्स के जिस्म को घूरना, हरासा करने में शामिल है। अगर कोई शख्स ये नापसंदीदा अमल करके आपकी कारकर्दगी को मुतासर करने का बायस बने या कोई मुआदाना काम करने वाला माहौल पैदा करे या हरासा करने वाला मुतासरा खातून या शिकायत कुनिंदा को इसकी दरख्वास्तों पर अमल करने से इनकार करने पर सजा देने की कोशिश करे या मुलाजमत करने वाले की तरक्की को जिनसी इस्तेसाल से मशरूत कर दे तो ये भी जिनसी हरासानी की जुमरे में आता है, जो कि कतई काबिल कबूल नहीं है। ताहम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अमूमन जिनसी हरासनी का शिकार मुलाजमत पेशा खवातीन इन वाक़यात का जिक्र नहीं करती, क्योंकि ऐसा करने से इन्हें लगता है कि इनके रिश्ते नहीं आएंगे या इन्हें मुलाजमत से निकाल दिया जाएगा। आलमी सतह पर एक फ़ाल अदारे के 2018 में 10 ममालिक भारत, अफ़गानिस्तान, शाम, सोमालिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान, कांगो, यमन, नाइजीरिया और अमेरिका में किए गए एक सर्वे से पता चला कि इन वाक़यात की सबसे बड़ी वजह मर्दों के लिए जिनसी ज़रूरियात के मौक़े का कम होना और औरतों पर मर्दाना तसल्लुत का एहसास है, जबकि सबसे अहम मसला ख़वातीन का शिकायत दर्ज न करवाना है। इदारे के मुताबिक ख़वातीन को दफातर, तालीमी इदारों, गलियों, बाज़ारों, अस्पतालों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। इन ममालिक में भारत सरफ़हरिस्त है। पाकिस्तान में जिनसी हरासनी के कवानीन। पाकिस्तान में एक कानून काम की जगह पर खातून को हरासा करने के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2010 नाफिज किया गया है। ये पहला मौका था जब कानून साजी के ज़रिए मुल्क में जिनसी तौर पर हरासा किए जाने की तारीफ की गई है। इस कानून से पहले सरकारी, निजी या काम के मकामात पर हरासा करने की कोई वाज़ेह तारीफ मौजूद नहीं थी। हुकूमत पाकिस्तान ने न सिर्फ काम की जगह पर जिनसी तौर पर हरासा होने से बचने के लिए एक खसूसी कानून नाफज किया, बल्कि इसके तहत तज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 509 में भी तरमीम की गई। इसमें हरासा करने की वाज़ेह वजाहत की गई है, जिसमें काम की जगह पर हरासा करना भी शामिल है। इस कानून के तहत मुजरिम को 1 से 3 साल तक की सज़ा या 5 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सज़ाएं एक साथ हो सकती हैं। ये तजवीज़ किया जाता है कि जब भी आपको सेक्शुअली हरासमेंट का सामना करना पड़े तो आप इन इक़दामात पर अमल करें। आपको हरासा करने वाले शख्स पर यह वाज़ेह करने की ज़रूरत है कि आप इसकी पेशकदमी को पसंद नहीं करते। सेक्शुअल हरासमेंट लेडीज़ में हाई ब्लड प्रेशर की वजह बनती है। एक नई तहकीक में बताया गया है कि जिन ख़वातीन ने सेक्शुअली हरासमेंट और काम की जगह पर हरासमेंट दोनों का तजर्बा किया हो, इनमें हाई ब्लड प्रेशर का ख़तरा 21% तक बढ़ गया। 2008 में की जाने वाली एक तहकीक में 33,000 से ज़ायद सफ़ेद फार्म दरमियानी उम्र की ख़वातीन से जिनसी तशद्दुद, हरासानी के सदमे से गुजरने के बारे में मुख्तलिफ सवालात किए गए। इनमें से ज़्यादातर ख़वातीन ने स्ट्रेस डिसऑर्डर और डिप्रेशन का शिकार थीं, जो इनमें हाई ब्लड प्रेशर की वजह बना। इन तमाम ख़वातीन का 7 साल बाद 2015 में दोबारा जायज़ा लिया गया। इस वक्त के तिबी रिकॉर्ड से पता चलता है कि तकरीबन 5 में एक खातून को हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज लाहक था। पिछले दिनों फेसबुक पर औरतों के साथ जिनसी हरासानी के खिलाफ एक पोस्ट पर कुछ ऐसा रद्दमल देखने में आया
کہ عورت کا دائرہ کار اس کا گھر ہے، اگر وہ گھر سے نکلے گی تو اس کے ساتھ یہ تو ہوگا، کیونکہ یہ مرد کی فطرت ہے۔ یعنی جنسی ہراسانی اور دوسرے مسائل کا یہ حل ہے کہ صنف نازک کو گھر تک محدود رکھا جائے، ورنہ ان برائیوں کا سدباب نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ عورتیں نامناسب لباس میں نکلتی ہیں۔ پوسٹ پر بہت بڑی تعداد میں پردہ دار خواتین جن کی پوری زندگی نقاب اور حجاب میں گزری، یہاں تک کہ جنہوں نے کینیڈا، امریکہ، برطانیہ میں رہ کر بھی نقاب اور حجاب کو نہیں چھوڑا، گواہی دی کہ انہوں نے پردے کے باوجود پاکستان کی سڑکوں پر جنسی ہراسانی کا سامنا کیا ہے۔ بعض انصاف پسند مردوں نے بھی اس بات کی گواہی دی۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جنسی ہراسانی کا موضوع عام طور سے نظر انداز رہتا ہے۔ اس وقت ہم بحث کا موضوع اس نقطے تک محدود رکھیں گے، کیا واقعی اسلام عورت کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے اسے محض گھر تک محدود کرنا چاہتا ہے؟ ہراسانی سے متعلق یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مغربی طبیع کیا ہے۔ جنسی ہراسانی جنس کی بنیاد پر کوئی بھی ایسا قولی یا جسمانی رویہ اختیار کرنا جس سے دوسرے فرد کو اس کی مرضی کے خلاف کوئی ذہنی اور جسمانی اذیت پہنچے۔ اسلام اس ضمن میں فرد کی مرضی کی نفی کرتا اور جائز حدود سے تجاوز کی ممانعت کرتا ہے۔ صرف قانون ہی کو حرکت میں نہیں لاتا بلکہ آخرت میں دردناک عذاب کی وعید بھی سناتا ہے۔ ہراسمنٹ میں سڑکوں پر یا اسکول، کالج یا یونیورسٹیز وغیرہ اور گھروں میں دوسری صنف کو نامناسب طریقے سے گھورنا، فکرے کسنا، غلط طرز تخاطب استعمال کرنا، تعلقات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، موقع ملنے پر چھونے کی کوشش کرنا یا اس سے آگے بڑھ کر اور کوئی نامناسب رویہ اختیار کرنا شامل ہو سکتا ہے جس سے دوسرا فریق اذیت محسوس کرے۔ یاد رہے، ضروری نہیں کہ ایسا رویہ خواتین کے خلاف ہی اپنایا جاتا ہے۔ اس موضوع پر ہماری تحقیق کے دوران ایک نوعمر لڑکے نے بھی اپنے استاد کے ہاتھوں ہراسانی محسوس کرنے کی شکایت کی۔ تیسری صنف نے بھی اس حوالے سے اپنے ساتھ روا رکھے جانے والے اس تلخ رویوں کی شکایت کی۔ افسوس کہ معاشرے میں اس حوالے سے تربیت یا اقدار کا کوئی نظام موجود ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں مردوں کی عظیم اکثریت شریف النفس ہے، اس کے باوجود ہماری سڑکوں اور پبلک ٹرانسپورٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے گھر کے علاوہ باقی خواتین کی عزت کرنا ہی نہیں جانتے۔ یہ مسئلہ اس وقت اور بھی گمبھیر ہو جاتا ہے جب ایسا کرنے والے کو معاشرے یا خود متاثرین کی خاموشی کی وجہ سے رد عمل کا کوئی خوف باقی ہی نہیں رہتا۔ یہ رویہ ہمارے معاشرے میں عام ہے لیکن اسے کوئی قابل ذکر مسئلہ شاید اس لیے نہیں سمجھا جاتا کہ ان کا شکار عموماً خواتین ہوتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں شرم و حیا کے معیارات کچھ ایسے ہیں کہ ان میں اس مسئلے پر بات کرنا ممکن ہی نہیں۔ چہ جائے کا وہ اپنے اوپر گزرنے والی واردات کی رودات کا کچھ ذکر بھی کر سکیں۔ تیسری صنف کے لوگ اس کے خلاف آواز اٹھانے کی مقدور بھر کوشش کرتے رہتے ہیں، اور بعض بیرونی این جی اوز ان کی مظلومیت کے بل پر اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر رہی ہیں، لیکن مجموعی طور پر ہمارا معاشرہ ان مظلوموں کو بھی مذاق سے زیادہ اہمیت دینے پر راضی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیرونی این جی اوز سے پہلے ہم خود اس کے خلاف ہراسانی پر آواز اٹھاتے، لیکن سنجیدہ حلقوں کی توجہ اس طرف نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر شریف خاندانوں کے مرد حضرات اپنی ہی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں پر گزرنے والے ایسے واقعات سے مکمل طور پر بے خبر رہتے ہیں۔ خود خواتین کے لیے ان واقعات پر خاموشی کے علاوہ کسی اور رد عمل کی ہمت اور اختیار نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں ان موضوعات پر بات کرنا اہم صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہم زینب قتل کیس کی طرح کا کوئی سنسنی خیز دل دہلا دینے والا واقعہ سنتے ہیں۔ ایک عام لڑکی سڑکوں اور پبلک مقامات پر کیسا محسوس کرتی ہے، اسے ہم عموماً ایک عام سا رویہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ خود خواتین نوجوانی کے دوران اس جبر کو معاشرے کا عمومی چلن سمجھ کر خاموش رہتی ہیں۔ ہمارے دیہی اور شہری علاقوں میں بیشتر خواتین ایسے تکلیف دہ تجربات سے گزرتی ہیں۔ پھر سڑکوں، گلیوں، پبلک مقامات پر خواتین کو ہراسانی سے بچانے کے لیے انہیں گھر بٹھا لینا ہی مسئلے کا حل سمجھا جاتا ہے، لیکن اس حقیقت کو بھلا دیا جاتا ہے کہ یہ عملاً ممکن نہیں، اور نہ ہمارا دین ہمیں اس کا یہ حل بتاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو بہت تحفظ دیا جاتا ہے۔ شہروں کا ماحول دیہی علاقوں سے مختلف ہے، لیکن کبھی ان بچیوں کے چہروں پر حسرت دیکھیے جو صرف اس لیے اسکول یا دینی مدرسے نہیں جا سکتی کہ گاؤں کی گلیوں میں ایسے نوجوان موجود ہیں جن سے ان کی عزت محفوظ نہیں، اور لڑکیوں کے گھر والے، محلے دار، گاؤں والے بجائے اس مسئلے کو حل کرنے کے بچیوں کو گھر بٹھا لیتے ہیں، اور بڑے شہروں میں رہنے والی بچیوں کو مختلف صورتوں میں جنسی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
لیکن دیہی علاقوں میں یہ معاشرتی برائی بچوں کی پوری زندگی پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے اور کرتی ہے۔ آبادی کا بہت بڑا حصہ دیہی اور نیم شہری علاقوں میں مقیم ہے۔ بڑے شہروں میں رہنے والی خواتین دیہی خواتین کے مسائل کو اپنے محدود تناظر میں دیکھنے کی عادی ہیں۔ شہر کی عورت گاؤں کی عورت کے مقابلے میں زیادہ بااختیار نظر آتی ہے۔ اس کی آواز بھی توانا ہے، اس لیے اسے نسبتاً ایسے رویے کا کم ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک عمومی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ ساری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے، لیکن عمومی مشاہدے کے مطابق سعودی عرب، مصر، ترکی، مغربی یورپ اور شمالی امریکہ میں سڑکوں یا پبلک مقامات پر ایسی حرکتیں بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ہیں، جو ہمارے مسلم اور معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔